علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم في سبيل الله اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اور اس میں کم و بیش 18,000 کے قریب مخلوقات کو بسانے کے بعد ان کے درجات مقرر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، جس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ وہ انسان کہ جس کو ہم نے پیدا کیا، جس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میرا اگر نائب کوئی زمین کے اندر ہے تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اور اس انسان کی تخلیق کا مقصد کس لیے پیدا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ لوگوں تمہیں پیدا کیا گیا ہے تمہارے رب کی عبادت کے لیے، اور ہم اس دنیا کے اندر آ کر اس دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایسے کون سے وسائل ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر لے کر اس دین کو سمجھ سکتے ہیں، یا ہماری جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم اس کو کس طرح بہتر اور آسان طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
انبیاء کو مبعوث فرمایا اور انبیاء میں سر فہرست آدم علیہ السلام کو رکھا۔ اس کے بعد انبیاء کے درجات بلند ہوتے رہے، درجات بتا دیے گئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان رسولوں کو بھیجا، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر۔ اب نبیوں کے بعد یہ میراث جو نبوت والی تھی، وہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر کے اس کو ختم کر دیا کہ اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اعلان فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء اکرام ہیں ان کی میراث کیا ہے؟ وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور یہ علم، اس کو آج ہم نے اس دنیا کے اندر اتنے حصوں کے اندر تقسیم کر دیا کہ آج ہم ہر اس چیز کو علم تسلیم کرنے لگے ہیں جو کتاب کی شکل کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ فن کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہنر کی صورت کے اندر ہو۔ جب اس کو کتابی شکل دے دی گئی اور ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ یہ علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کا قرآن کیا اعلان فرما رہا ہے؟ من یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے جس کو دین کے علم کی سمجھ بوجھ عطا فرما دی، اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس بات پر یہ مہر ثبت کر دی گئی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں اس کو اس صورت کے اندر تقسیم کر دیا گیا کہ ہم نے علم کی حیت کو حقیقت کے اندر پہچانا ہی نہیں، اور جس کو دین کا علم مل گیا اس نے کہا کہ اب میں اسی پر اکتفا کروں گا اور اسی پر ٹھہر جاؤں گا، آگے دنیا کے جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، جو حرب ہیں، ان کو سیکھنے کے بجائے اس نے اسی پر اکتفا کر لیا اور ٹھہر گیا۔ اس نے کہا نہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور علم اللہ کی طرف سے جو قرآن و سنت کی صورت کے اندر مسلمانوں کے پاس آ گیا، تعلیمات دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا تیرے رب کا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر فرمایا، اور وہی نبی جس کو عرب والے یہ سمجھتے تھے کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آج اسی کا دین پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں۔ اور وہ ایسی عمدہ اور بہترین قوم ٹھہری کہ جن کے بارے میں کیسر و کسریٰ، عیسائی اور مجوسی یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ صحرا کے بدو ہیں، پینڈو ہیں، جاہل ہیں، جن کو طرز زندگی کا علم نہیں ہے اور انہیں دنیا کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، رہن سہن کے طریقے ان کے انسانوں والے نہیں ہیں۔ اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کی جھولی میں اس کو ڈالا، پھر اس کے درجات بڑھتے ہی گئے، وہ نیچے مڑ کر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور آج ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں، درس نظامی کروا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں۔ اور میں یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں کسی کو بات کروں گا اس کی دل آزاری ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات اچھی لگے اور کسی کو بری لگے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے تجربے پر یا لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا ہے یا کوئی بات اخذ کرتا ہے کہ میں اس کو کہہ دوں تو اس کا کیا ثمر آئے گا یا فائدہ کیا آئے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو جہاں بانی کا فن سکھلا دیا، اور جو لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں، کتابوں کے پڑھنے والے ہیں، وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری
جس کو ہم پڑھ کر آج یہ محسوس کرتے ہیں، یا کوئی بڑی ڈگری لے کر PhD کی کسی بھی شعبے کے اندر ہم اس کو حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا، لیکن حقیقت کے اندر ہم اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی کو بہتر اور عمدہ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو اپنے گھر سے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ کے رستہ کے اندر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اسی سفر کے دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا درجہ کیا رکھا ہے کہ اس کو شہادت کی موت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہر ایک مسلمان کے علم میں ہے کہ ہمارا رب اقوام کو ان کے عقائد پر، ان کے علم کے بلبوتے پر بناتا اور بگاڑتا آیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے جس کی ہم صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم بیماری کے لیے، شفا کے لیے، پریشانی کو، تنگ دستی کو، مصائب کو دور کرنے کے لیے، بچوں کے اوپر نظر بد سے بچانے کے لیے قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، آسیب اور جنات کو بھگانے کے لیے ہم اس کتاب کا سہارا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمیں اس دین کے بارے میں یہ علم دیا گیا کہ یہ قرآن، اس سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم مصائب سے بچ سکتے ہیں، اس سے دم کرنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے ہم آسیب سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے یہ واضح الفاظ کے اندر نہیں بتلایا کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے جنت میں، آخرت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کی بات آتی ہے، سنت کی بات آتی ہے، تو ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کون سی بات پر عمل کریں اور کس مولوی کی بات کو مان کر چلیں اور کس کی بات کو چھوڑ دیں۔ اور میرے بھائی، دین کا عالم بننا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے 3 اشخاص ہوں گے۔ پہلا وہ کہ جس نے اللہ کے راستہ کے اندر جہاد کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کی نیت کیا ہو؟ خالص اللہ کی رضا ہو۔ دوسرا سخی، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو ہم عالم کہتے ہیں، بلکہ ہماری عرف عام کے اندر اس کو مولوی کہا جاتا ہے، اور وہ مولوی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر علم اور عمل کا فقدان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عالم ہے، باعمل ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر جانے والا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ یہ تینوں اشخاص جہنم میں بھی سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اگر میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں صدقہ کروں اور لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، میں جس بازار، جس گلی سے گزروں لوگ یہ کہیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنا دیا اور یہ کس طرح لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے۔ دل کے اندر ہم سے بعض اوقات یہ چیزیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے،
علیحدہ علیحدہ اپنی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں پر بات نیت کی ہے، اور یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا منبع اور محور یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن و سنت کا علم ہے، جو ہمیں اس بات کی طرف بتلاتا ہے کہ ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو ہمیں اس کے فرائض، اس کی سنن اور اس کے جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی اس کے فرائض ہیں یا اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھو، ہم مسجد میں آ گئے، وہ بتانے والا ہمیں یہ بھی بتلائے گا نا کہ پہلے اس سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، بھائی وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری نماز کے پڑھنے کے طریقے کتنے ہیں، کتنے مسالک ہیں اس وقت۔ اپنے شہر کی بات کر لو، اپنے محلے کی بات کر لو، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے پاکستان کو دیکھو یا پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھو۔ نماز پڑھنی ہے، اذان دینی ہے، وضو کرنا ہے، اور فقدان کس بات کا ہے؟ علم کا فقدان ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ ہماری نماز نہیں ملتی۔ یہ قرآن ہے نا، یہ 1443 یا 44 سال پہلے جب نازل ہوا تھا، آج بھی یہ اسی صورت کے اندر موجود ہے، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، مدارس کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر۔ لیکن ہم نے اپنی معاشرتی جدت کے ساتھ اس کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، بلکہ ہر دور کے اندر ہم نے اس کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا، رکھ دیا کہ یہ تو جو مولوی ہیں یہ قدامت پسند ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں کسی ٹیکنالوجی کی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، ذرائع نقل و حمل ہو، ترسیلات کا معاملہ ہو، یا کسی بھی معاملے کے اندر، طب ہو، میڈیکل ہو، بینکنگ ہو، دفاتر کا کوئی کام ہو، ہر ایک چیز کے اندر سہولت میسر ہے انسان کو۔ اور یہ قدامت پسند کس بنا پر کہا جاتا ہے؟ مجھے کوئی ٹھوس دلیل دو، کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے۔ اور میں یہ چھوٹی سی مثال، جب اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی، اور اس بات کا ہر ایک آدمی شاہد ہے جو دین سے وابستہ ہے، وہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو، اور مسجد اقصیٰ، مدینہ سے اقصیٰ کا جو سفر ہے، مکہ کا جو سفر ہے، وہ بخوبی 1800 میل یا اس سے زیادہ تقریباً کم و بیش اتنا سفر ہے کہ اس بات کو اگر دیکھا جائے، رات کے ایک حصے، ایک پہر کے اندر رب کائنات نے نبی کو 7 آسمانوں کی سیر کرا دی، اور اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم صرف چاند پر پہنچنے کے لیے اس قابل ہوئے ہیں کہ چاند پر پہنچیں، اور وہ بھی اس بات پر ہم متفق نہیں ہیں۔ سائنس اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو گلیکسی ہے، جس کو ہم کہکشاں کہتے ہیں، جس کے اندر ستارے سیارے اللہ رب العزت نے بنا رکھے ہیں، آج ہم یہ کیمرہ ہے، موبائل ہے، ویڈیو ہے، اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں، اور یہ ہماری زمین اور خلا کے درمیان اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم رکھا ہے جو ہمارے ہر ایک انسان کے ہر ایک قول و فعل، ہر ایک بات کو، ہر ایک عمل کو اسی طرح ریکارڈ کیا جا رہا ہے جس طرح یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ان لوگوں کے درجات بلند کر دیے جن میں سے تم کو علم عطا فرمایا۔ اور قرآن کا اعلان کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوموں کو عروج بخشا اور قوموں کو زوال دیا۔ آج مجھے اسپین کے حالات دیکھ کر یہ افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک دور تھا جہاں مسلمانوں نے 700 سال 800 سال کے قریب اس جگہ پر جس کو موجودہ اسپین ہے، وہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی۔
اور یہ سارا خطہ کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ کبھی ہم نے اپنے محلے گھر کے اندر اس بات کی فکر کی کہ میرا بیٹا میری بیٹی اس قرآن کو پڑھ تو رہا ہے، لیکن اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ میرے اللہ کا قرآن کیا ہم سے تقاضا کر رہا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ ملا کا لفظ، مولوی کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ ہم نے ممبر پر ان لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ جو لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جن کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے، وہ بات تو دین کی کرتے ہیں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، لیکن عام زندگی کے اندر یہ دین ان کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور یہی بات ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دین کو صرف دم درود کے لیے رکھ چھوڑا، خیر و برکت کے لیے رکھ چھوڑا۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں مولوی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں کہ میں کیا وظیفہ کروں کہ میرے کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور میرے بھائی، میرا بیٹا اگر پڑھ نہیں رہا، اس کے اچھے نمبر نہیں آ رہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب پیپر دیتا ہے مساجد کا رخ کر لیتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو صرف اپنی مرضی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اور میں یہ بات مانتا ہوں، میں بھی دین کا طالب علم ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کے اوپر پورا عبور حاصل ہے، میں نے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مدارس کے اندر اس لیے رکھا تھا، اس لیے پڑھانے کے لیے اس کو لازمی جز قرار دیا تھا کہ تاکہ لوگ اس کے رموز کو اور جو اس کے پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو واضح اور کھول کر بیان کر دیا جائے۔ آج کتنے مولوی ہیں فتویٰ پوچھنے چلے جاؤ شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم نے 7 سال لگا کر، 8 سال لگا کر، 6 سال لگا کر، ڈاکٹر کی ڈگری 5 سال کے اندر مل جاتی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری 2 سال، ایم فل کے 3 سال کی پی ایچ ڈی کی ڈگری، یہ سب سے آخری ڈگری ہے ہمارے ملک کی۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا باپ، بھائی، عزیز، بیوی، والدہ، بہن، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو میں غسل دینے کے قابل ہوں؟ اس وقت بھی ہمارے اندر یہ جو اس وقت کنڈیشن ہے اس لیے خراب ہے کہ ہم نے ہر کام کے لیے، جانور ذبح کرنا ہو مولوی کو بلا لو، کسی کو غسل دینا ہو مولوی کو بلا لو۔ اور ہم بھی اتنے اچھے ہیں، ہم باتیں تو کرتے ہیں نا امام بخاری رحمہ اللہ کی، ان کو وقت کے گورنر نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں کو گھر پر آ کر پڑھا دیا کرو، جس طرح آج ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ہمارے علماء کرام، حفاظ، قرۂ کرام گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مساجد کے اندر بچے گنتی کے ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمیں اس کے اندر فائدہ نظر آتا ہے۔ امام بخاری کو جب یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس دین کو امیروں کے دروازے پر لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر یہ لالچ دیا گیا کہ آپ جتنا کہیں آپ کو پیسے دیے جائیں گے، آپ میرے بچوں کے لیے ٹائم مختص کر دیں، پڑھائیں سبھی کے ساتھ، لیکن خاص توجہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آج ہم کیوں اس دین سے دور ہیں؟ ہم خائن ہیں، خائن۔ چند ٹکوں کی خاطر، یقین مانو چند ٹکوں کی خاطر ہم اس دین کو بیچ رہے ہیں۔ کیا ہم نے کسی سے چندہ لیتے وقت، کسی سے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے جب ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی سے سوال کیا کہ بھائی یہ تیری جو کمائی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی؟ ہم نے کبھی اس طرح توجہ نہیں دی۔ کیا یہ پیٹ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے؟ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، آپ پیچھے چلے جائیں، چلتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر دین کتنا راسخ تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ، واقعہ ہے لمبا چوڑا نہیں، صرف مختصر، واپسی پر آ رہے ہیں، رستے میں چور پڑ گیا، ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے امام صاحب سے ان کے جتنے وہ
رجسٹر تھے، کاپیاں تھیں جن کے اوپر انہوں نے اپنا سارا علم درج کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے کہا یہ بھی دے دو، کہنے لگے یہ تو میرا علم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ کیسا علم ہے کہ جو چوری کرنے سے چوری ہو رہا ہے اور آپ اس سے عاری ہو جائیں گے؟ آپ وہیں سے واپس پلٹے، پھر اس دین کے اوپر عبور حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ 7 سال بعد 8 سال بعد طالب علم کے ہاتھ میں ڈگری ہے، سند دے دی گئی کہ یہ لو تم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا، اب جاؤ اپنے گھر عیاشی کرو، موجے مارو۔ اور یہ بات نہیں میں کر رہا، کتنے مدارس ہیں پورے پاکستان کے اندر سے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹ ہوں گے، طالب علم ہوں گے جو اس دین کا علم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہو رہے ہوں، لیکن مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، لیکن اس کا کوئی واضح کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے ہر چیز کے اندر معیار قائم کر دیا کہ چھوٹا بڑا زیادہ کم۔ وہ تو بات تو یہ تھی نا کہ ہمیں دین کا علم ہوتا، ہم اس کے بل بوتے پر آتے۔ اور آج ہم کہتے ہیں نا کہ دین پھیلا آج سے 1443 یا 44 سال پہلے۔ کس طرح پھیلا؟ وہ اس لیے کہ ان کے اندر تضاد نہیں تھا، لیما تقولون ما لا تفعلون، جو وہ بات کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ جو کہہ دیا اس کو بھول گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، یہ چیزیں ہوتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس لیے جامع طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر داخل ہو جائے، نہ کہ آدمی بیٹھ جائے تفصیل سے بتائے، ٹائم اوور کر دے، اور بعد میں پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اتنا کرتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو روٹین ہو یا جو معاملات ہوں ان کو دیکھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سے ایمان میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔